بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صبح کی کتاب رکھی ہوئی تھی اقوال سلف. میں نے کہا کہ یہ تو خزانے بقول مولانا عتیق احمد صاحب کے ماورا ان سے مارابط حاضر کا میں بھی تھا کہ علوم و خزانے کا خزانہ ہے. ہم نے جمع کر دیا ہے علوم و معارف کا خزانہ. تو کہیں سے اٹھائیے ہم سبز کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہم نے لکھا بھی ہے کہ ایسی چیز لکھی ہے جو جہاں سے پڑھے کچھ نہ پاؤگا انشاءاللہ. پڑھے دل سے. اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر دیا 45 سال ہو گئے. اب تو اور زیادہ بڑھ جائے گا. 45 سال کی بہت سے لوگوں کی عمر ہی ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں تم لوگ بھی 45 سال لگے اس سے زیادہ ہی ہوا ہوگا. پہلے زیادہ آیان و حجات سامنے تھی. سب سامنے ہے تو میں نے کہا کہ اسی سے سنا دوں. اس انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. مانا ذکر محمد. یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی. انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. نبی کو حکم رہا ہے, سید المرسلین کو حکم رہا ہے کہ عام مرسلین کے اتباع کیجیے. یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی دی, سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے. پہلوں کے طریق کو نہ چھوڑو. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے کہ جن چیزوں سے اولین امت کی اصلاح ہوئی ہے انہی چیزوں سے آخر امت کی بھی اصلاح ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا. بہت بار کلیہ انہوں نے بیان کر دیا. اب کسی کو اختیار ہے کہ پہلے لوگوں کی مذمت کوئی کرے, ان کے طریق کی مذمت برائی نہیں کر سکتے جو پہلوں نے کیا. جب نبی کو حکم رہا ہے جو سید المرسلین ہے, پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی اقتداء کیجیے. اور ابوبکر صدیق نے کیا عمدہ بات فرمائی ہے کہ اس امت کے اخیر کے لوگوں کی اسی چیز سے اصلاح ہوگی جس سے پہلے لوگ ہوئی, صحابہ تابعین. یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی, سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے. پہلے لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نبوت کے بعد 2 حج کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کے بعد 2 حج کیے, ایک قبل ہجرت اور ایک بعد ہجرت. قبل ہجرت روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے قبل نبوت بھی حج کیے ہیں. آپ کے عمرہ کی تعداد احادیث میں 4 مذکور ہیں. ان میں 3 عمرے ماہ ذی الحجہ میں کیے ہیں اور ایک ذی قعدہ میں کیے ہیں اور ایک ذی الحجہ میں. ہجرت کے بعد سن 10 ہجری میں جو حج آپ نے کیا ہے اس کا نام ہے حجۃ الوداع. اس کے سفر کا واقعہ شرح و بس کے ساتھ کتب حدیث میں مذکور ہے. مسلمانوں کے لیے وہی حقیقی اسوہ اور قابل تقلید نمونہ ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی اسوہ ہے, وہی ہمارے عمل کے لیے نمونہ ہے. جس کی پیروی حج کی مقبولیت اور نجات آخرت کی ضمانت ہے.
یہاں تبرکن صرف 4 واقعے نقل کیے جاتے ہیں. حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے آئے اور اپنے لمحۂ مبارک اس پر رکھ کر دیر تک روتے رہے. ابھی الحمدللہ لوگ جاتے ہیں روتے ہیں, ملتزم بچے بچ کر کے بھی روتے ہیں لوگ. معالی نے لکھا ہے کہیں کہ ملتزم پر جو آنسو بہے ہیں اتنے ہیں کہ چشمہ جاری ہو جائے. ملتزم اس کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اتفاق سے ایک بار آپ کی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ حضرت عمر بھی رو رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا ہاں ہونا تسکبل امرا, اے عمر اس جگہ آنسو, یہ جگہ آنسو بہانے جانے کی ہی ہے. اے عمر یہ جگہ آنسو بہانے کی ہے. ایک بار طواف کی حالت میں نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے. ایک صحابی نے فوراً اپنے جوتے کا تسمہ نکال کر آپ کے نال میں لگانا چاہا تو آپ راضی نہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ اسرہ یعنی اپنے کو دوسرے پر ترجیح دینا ہے. تم جو نکال رہے ہو تو وہ ایک میں نے ترجیح دیا اپنے کو تمہارے پر. جب توادو کی بات یہ ہدایات جس کے دل میں عاجزی ہوگی, عبدیت ہوگی, اس کی یہ بات ایسی ہوگی. آپ اور فرمایا کہ یہ اسرہ اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دینا ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا. یہ آیان الحجاج سے ہے. وہ سب جو ترمیم ہو رہی ہے یہ سب چیزیں رہے مولانا. وہی اس میں کوئی لفظ آپ نے کیا بھی لکھا بھی ہے, پہلی کوئی نہیں لکھا. اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر غور کر کے اب بالکل بدل رہی ہے. بدل کا انبیاء کا ذکر پیش ہے. آپ نے نہیں لکھا اس کو. انبیاء اس طرح سے لکھے ہو نا, ان کو پتہ نہیں لکھ دیا سب رکھا ہوا. اب انبیاء کا ذکر 10 صفحے بجائے 110 صفحہ ہو گیا ہوگا. زیادہ یہ کمی تھی, اب سب سے کم معلوم ہوتی ہے نا, کم معلوم ہوتی ہے. تو اب بھائی پہلی کو تو اس سے زیادہ جس میں انبیاء کا ذکر ہے اس کو یقینی ہونا چاہیے. تو میں نے شروع کیا ہے تاکہ اب یہ ہے لکھا ہوا کوئی لفظ چھوٹے نہ پائے. اب آپ ہی لوگ کریں گے ہمارا کیا ہے. اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے انبیاء کا پورا ذکر آ رہا ہے ترکیب سے. اور ہر آدمی جو لکھے ہوئے نیچے لکھے, میں نے شاید بھول نہیں جاؤں, مرحوم مولانا مقصود احمد صاحب نیچے ضرور لکھے دستخط. جن جن لوگوں نے لکھا ہے میں بھی لکھوں گا. اس اسلام کو لکھا ان کا لکھ دیا جائے گا. مظاہر لوگ کیا لکھا لکھ دیا میں نے مرحوم. انبیاء کا جو ذکر کیا ہے مولوی عبید اللہ نے لکھا نیچے کوئی حرج نہیں, اتنا بڑا لکھنا ہے تاکہ تمیز ہو. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے. ہے فائدہ ہوتا کہ نہیں. یہ وہاں رحمان سے آدمی کا لکھا بند سنا رہا ہوں, وہاں ان کا ذکر آتا رہتا ہے. حضرت مولانا حبیب رحمۃ آدمی کی نعت نقل کر رہا ہوں جو ان کی غایت معرفت پر ڈال ہے. یہ اشعار مولانا کے نواسے پوتے سناتے تھے. وہاں محمد احمد صاحب سامنے بھی سنایا. وہ جہاں کا رمز وجود ہے وہ مدار کا نظام ہے. ابھی کوئی جاتے ہی نہیں. اب یہ اشعار جو اتنے بڑے محدث ہیں, وہ جہاں کا رمز وجود ہے وہ مدار کار نظام ہے. وہ خدا کی شان جمال کا بخدا کے مظہر تام ہے.
کرو یاد مار کا بدر، کرو یاد مار کا بدر کا، پڑھو فتح مکہ کا واقعہ، وہ خدا کا قہر و جلال ہے، یہ نبی کی رحمت عام ہے، وہ خدا کی۔ مار کے بدر کیا ہے؟ جو سبھی انبیاء کرام کا ہے مقام سب سے بلند تر، وہ ہلال چرخ کمال تھے، میرا شاہ بدر تمام ہے، وہ سب بدر ابتدائی شاہ بدر تھا۔ بہت عمدہ ان کے اشعاری سمجھے گئے، بہت عمدہ۔ یہ میں وہ غذائے روح و سکون دل، انہیں کی پاک حدیث ہے، جو مریض دل کے لیے شفا ہے، انہیں کا پاک کلام ہے، جو مجھے ملا وہ ملا انہیں کی نگاہ لطف و کرم سے، جو مجھے ملا وہ ملا انہیں کی نگاہ لطف و کرم سے۔ قلم و زبان حبیب کیا ہے، قلم و زبان حبیب کیا ہے، انہیں کا فیض و دوام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان، اور انسانوں میں وہی سب سے پہلے حاجی ہے، انسان ہے اور انسانوں میں سب سے حاجی ہے، اور تمام بلاد امصار میں سے ہندوستان کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ حج کے لیے سب سے پہلا سفر یہیں سے ہوا ہے، حج کا پہلا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے فیض برکات سے ہندوستان کو بالکل معمور فرما دے، منور فرما دے، کفر و جحود اللہ تعالیٰ کا۔ طبرانی نے معجم اوسط میں، طبرانی نے معجم اوسط میں، بیہقی نے کتاب الدعوات میں، اور ازرقی نے تاریخ مکہ میں حضرت بریدہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگایا، اور اب جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے مقابل 2 رکعت نماز ادا کی، وہی ہم اللہ کا شکر ہے سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا کی، دعا کرنی زبردست ہے۔ اس وقت اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاتنی سؤولی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی عالم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قسمت لی۔ تو ہم لوگ معافی کریں۔ اے اللہ تو میرا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کر، دعا کیجیے، دعا قبول ہو جائے۔ ہم لوگ بھی پڑھنا ہے اور دل سے پڑھیں۔ اے اللہ تو میرا باطن و ظاہر سب جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام، ابونا آدم، ارے باپ آدم، اے اللہ تو میرا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے، بس میری معذرت قبول کر لے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نیچے اتارے گئے۔ علامہ شاعری نے کہیں لکھا، میرے ساتھ بہت لکھا ہے، غالباً جو بہت ادیب ہے بہار والے، انہوں نے بھی لکھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سزاً زمین میں بھیجا گیا ہے، انہوں نے وہی معافی ایسی مانگی کہ ان کو سزا نہیں بلکہ انعام کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ خلافت سے ان کو نوازنا۔
ہم سب یہی کہتے ہیں ذہن میں سدان ہے کہیں لکھا ہوا، سدا کی طرف نہیں عالم صاحب بھیجے گئے، انہیں کی جیل میں بھیج دیے گئے. عام طور سے ذہن میں تو یہی کوئی کہتا نہیں لکھے کام کرتا، جب انہوں نے لکھا سزا نہیں بلکہ مقدر تھا انعام جن کو خلافت ملنے والی ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے موقع کے زمین پہ بھیج دیا. اس عہدے پر بھیجنے کے لیے وہ چیز تھی، سزا کے طور پر نہیں. ایسی تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس سے ان کے مرتبہ بلند ہوئے. میں دیکھوں ہم بہت اچھا لگا، مجھے بہت پسند تھا، لیکن 23 سال کی بات ہے. اے اللہ تو میرا باطن و ظاہر سب جانتا ہے، بس میری معذرت قبول کر لے، اور تو میری حاجت کو بھی جانتا ہے، لہذا میری مانگ پوری کر دے. ترجمہ ماں، اور تو وہ سب جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، اور میرے گناہ بخش دے. اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ میرے دل میں پیوست ہو جائے، اوپر اوپر نہیں، دل میں. تصدیق قلبی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. تصدیق قلبی اجلا علی زبان اصل نہیں ہے، اصل تو تصدیق قلبی ہے. اس میں اختلاف ہے. ہمارا مطلب یہ حضرت صلاح سے مسابرہ میں سے اصل تصدیق قلبی ہے، اس کا اظہار زبان سے ہونا چاہیے. اگر کسی زبان سے اظہار نہیں کیا تب بھی اس کا ایمان ہے، لیکن شرط لگی ہوئی ہے اذا طلب بها. لیکن اگر اس کا مطالبہ کیا جائے گا تو اس کو اجرا ضروری ہے، ورنہ پھر مسامرہ میں یہ ہے. عقائد کی کتاب بہت خاص طور سے بیان کرتے تھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی کافی ہے، قلب میں ایمان ہو گیا، دل میں ایمان تصدیق ہو گئی، زبان سے کہے یا نہ کہے. بعض کہتے ہیں جز ہے، ہر اختلاف ہے بھائی. جز ہے ایمان کے 2 جز، تصدیق قلب، اقرار لسان. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اقرار لسان جز نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، بہت شان سے بیان کرتے تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں اذا طلب بها، اگر اس کا مطالبہ کیا جائے گا تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا. اگر اس وقت نہیں اقرار کرے گا تو تصدیق قلبی کام نہیں آئے گی. حل کر دیا. آپ بھی کہتے ہیں دیکھیے اذن سے یہی ملفوظات سنا رہے تھے، علمی بات کی. اے اللہ تو میرا باطن و ظاہر سب جانتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسی دعا ہمارے دل سے زبان سے نکلے، دل شریک ہو، اللہ قبول فرما لے. اے اللہ تو میرا باطن و ظاہر سب جانتا ہے، اور میری معذرت قبول کر لے، اور تو میری حاجت کو بھی جانتا ہے، لہذا میری مانگ پوری کر دے. سب کو حاجت ہے. کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی فقر و فاقہ میں ہے، غنا کو چاہتا ہے، کوئی کسی سے پریشان ہے، اس سے نجات کو چاہتا ہے. جو بھی ذہن میں پریشانی ہے، اور وہ تو سب جانتا ہے جو نفس نہ نفس. بس میرے گناہ معاف کر دے. اور اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے. ایمان کی فکر ہوئی کہ نہیں؟ ایسا ایمان مانگتا ہوں، اور ایسا سچا یقین جسے مجھے عین یقین حاصل ہو کر ہو کہ تو نے جو کچھ لکھا ہے اس کے سوا ہے یہ، نہ مجھے کچھ ملے گا نہ کوئی تکلیف پہنچے گی. آپ نے جو لکھ دیا ہے وہی. دعا ہی میں شریک کر لیا. اگر خراب بھی ہوگا تبھی ہم راضی رہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری تقسیم سے راضی رہوں. بہت بڑی. اللہم انی اسألک الصحۃ، حضور نے دعا فرمائی. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. آخر میں
اللہ مینی اثر کا صحت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یہ تو حضرت عالم، اللہ مینی اثر کا صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. میں مقبول ایمان کی سر پڑھا کرے تو سب دعا یاد جائے زمانی. میں نے 5-6 تو شاید زندگی میں ستا ایک آدھی مطلب کھول کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. حضرت کو پڑھتے تھے کبھی زبردست حافظ تھے. ماں تھانوی کے سامنے مولانا داسا مرحوم ہو گئے. حضرت تھانوی نے سنانا تھا بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، چلو پڑھاؤ. حضرت ڈر رہے تھے اور نہیں چاہتے پڑھانا. خاص مطلب ڈر، بھائی سب کو ڈر لگتا ہے. اب ڈر کی بات میں بتلا دو. ہم لوگ بمرولی گئے تھے، وہاں بہت بڑے شیخ کی مسجد ہے اور حضرت نے کہا نماز پڑھاؤ. سب بہت علماء تھے، سب بمبئی بڑے تھے، ماں آئے تھے. ہم نے پڑھا وما خلقت الجن والانس سورت وہی یاد کیے تھے وہاں، لیکن بھول گئے اس میں. نہیں عشاء میں بھول گئے تھے. بات ہو گئی ختم. ایک تیز مولوی تھے ہمارے یہاں، تیز مولوی کا نام، مولوی پورے نہیں تھے، تیز تھے. انہوں نے قاری عبدالسلام، یہ کہنے حرض نہیں ہے، قاری عبدالسلام کو جو ہمارے چچا تھے، ہمارے استاد تھے، وہ بھی تھے. فجر میں ان کو کھڑا کر دیا. حضرت کو خیال ہوا، اب دیکھیں کتنی دور اندیشی. کہا کہ چونکہ قوم زبان عشاء میں بھول گئے تھے، اس کی بنا پر انہوں نے کچھ کر دیا. اتنا خفا ہوئے کہ مولوی صاحب میں کہہ نہیں سکتا کہ اتنا خفا کبھی کیے ہوئے. بازی سے پیچھے لوگ کہا انہوں نے ان کو کیوں کھڑا کیا؟ قوم زمان نے غلطی کیا، اس طرح وہ کیا. قوم زمان جو کھڑے ہوئے میرے سامنے، یہی ان کا کمال ہے. یہ بھی کہا انہوں نے غلطی، مطلب بھول جاتا ہے سب لوگ. اپنا نقص بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت کا. دوسرے کو کھڑا کیا قاری ایسے رہے ایسا نہیں. اور قبرستان اتنا تیز خفا ہوتے ہوئے تیز مولوی تھے. کہا آپ نے کیوں کھڑا کیا؟ اس بنا پر قوم سے بھول ہو گئی تھی. وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، یہی بڑی بات ہے. تو کھڑے ہونے پر شیخ کے سامنے اللہ تعالیٰ. اب اس مجلس کی وجہ سے بہت سی چیزیں آ رہی تھی، ابھی کبھی کہاں بیان کرتا. یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ نہیں. سب سے بڑی بات ہے کہیں پہ جا کر کے انتظام میں دخل نہیں دینا چاہیے. آپ کو نہیں اختیار تھا کہ ہم کو ہماری جگہ پر، چلو اس سے معلوم ہے. سمجھ رہے تھے، یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ یہ بھولے ہیں ہمارے امامت کام علماء مشاعر میں منصوب ہے. نور نظام ہے مولانا ہوا گیا، مراٹھی میں لکھا ہوا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام یوسف کو نماز پڑھنے کے لیے کہا. کھڑے ہو گئے. وہ تکبیر جو کہی جاتی ہے بقرعید کا زمانہ تھا، وہ بھول گئے. اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کو اپنے عملی زندگی میں بڑوں کو اپنے قائم مقام بنانا چاہیے. امام حنیفہ موجود، الفاظ دیکھ لیجیے گا. بڑوں کو 50-10 سال پہلے بیان بھی کیا تھا. بڑوں کے اپنے زمانے میں خود امام ابو حنیفہ موجود ہیں، لیکن امامت کے لیے اپنے شاگرد کو بڑھا دیا آگے. اب یہ تو ہے خلیفہ بنے ہیں دور اندیشی. اور ایک بات سنیے، امام حنیفہ جو بھول گئے، جبکہ دوسرے تیسرے دن تھا، وہ غائب تھے ادب سے، وہ بھول گئے.
اور غایت محبت سے انہوں نے آگے بڑھایا. ادھر امام نے ان کا حق ادا کیا اور شاگرد نے ان کا حق ادا کیا کہ ہم اتنے مروب ہیں کہ ہم تاریخ ہے. دیکھ لیجیے برات البلا سنائے ہیں کبھی؟ نہیں سنائے. ارے نہیں برات الفلاح میں امام صاحب کا انتہائی اپنے شاگرد کو بڑھانا ہے آگے. امام مجھے بہت لطف آتا ہے. مجھے وہ کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں. کون سمجھتا ہے؟ یہ سب کلیات ہیں کہ نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں؟ علمی کلیات بھی ہیں. یعنی کہ ہم ہی وہاں چاہ رہے بھائی شاگرد کو بڑھاؤ کبھی تاکہ اس کو بھی مشق ہو پڑھانے کی. تو اسی قاضی پر حضرت نے میرے متعلق کہا کیونکہ یہی کمال ہے کہ جو کھڑے ہوں گے میرے سامنے ان کی محبت یہ کہ مجھے آگے بڑھائے. اتنے علماء مشائخ موجود تھے یہ بھی معلوم ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام دعا کر چکے تو حضرت تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ہم نے تمہارا گناہ بخش لیا اور تمہاری اولاد میں سے جو کوئی ہمارے یہاں آ کر تمہاری اس دعا کو پڑھے گا ہم اس کے گناہ بخش دیں گے. سب ماں ایان الجان کتنا معلوم ہے بھائی. جو حج والی کتاب ہے اس میں ہے سب ہماری سب تین ہی. مولانا عبداللہ صاحب سے کہیے بھائی چھپوا دیں. جب حضرت آدم علیہ السلام دعا کر چکے تو حضرت تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ہم نے تمہارا گناہ بخش لیا. سچ کہتا ہوں جب ماں محمد احمد صاحب نے اس کتاب کو پڑھا اس کے سامنے سب چیز پیشی کر رہے کہا ہمارا ایسی کتاب حج میں کبھی کسی نے نہیں لکھی ہے جی. نہیں سچ کہتا ہوں کہ لکھی دوں میں اس کو ایسی کتاب نہیں لکھی ہے لیکن وہ کل معلوم جو ہم اس کے گناہ بخش دیں گے. کتب تفسیر و حدیث و شروع احادیث سے ثابت و محقق ہے خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. یہ ہم لوگوں کی شرف کی بات نہیں ہے, جن سے نہیں ہوئی ہے. آدم اللہ تعالیٰ کسی کو بڑھاوے تو کیا کرے گا. منیری کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں مٹی کے پتلے کو اگر مسجود ملائکہ بنا دے تو ان کی شان ہے. اے آدم کے اولاد سنو کہ تم کو کتنا شرف دیا اللہ نے. اے آدم کے اولاد مٹی کے پتلے تھے آدم سے, اور ایک آدمی نہ کرنے سے راندے درگاہ ہو گیا ایک شخص کی. یہ ہے ہمارا صحیح طریق, اس کے علاوہ کوئی طریق نہیں, بس یہی ہے طریق. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اللہ اسی کی قدر کرے گا. اب سمجھتے ہیں کہ اس میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. ایمان ملتا ہے کہ نہیں, اس سے کافی. اور جو خمیرہ میں رکھاتے قوت قلبی ہے, پھر نہیں بڑھتا اس سے, لیکن اس سے قوت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بھی کرے گی تو میں سست ہو جاتا ہوں, طبیعت ہے ہمیشہ, حالات بھی ایسے ہیں, لیکن کیا یہی سب تسلی بھی ہے مجھ کو. دعا کیجیے اس سے بڑھ کے تسلی. گھر میں کہ لڑکا عبداللہ والے سے بڑے انتقال ہو گیا تھا, مجھ سے خود کہتے تھے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی سوائے درود شریف پڑھتے ہیں گھر میں. خالی عبداللہ کے والدہ مجھے کسی تو مجھے دیکھا ہے کہ جب مدینے کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی بات پر مسجد نبوی میں آ کر کے ان کو تسلی ہو جاتی ہے. مجھ سے خوب یاد رہتا ہے, مجھے کسی دو لڑکوں کے
کتب تفسیر و حدیث و شروع احادیث سے ثابت و محقق ہے کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم کے ہاتھوں سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ مکہ جاؤ اور وہاں ایک گھر تعمیر کرو، اور جس طرح فرشتوں کو طواف کرتے دیکھو اسی طرح اس گھر کا طواف کرو۔ فرشتے یا وہی طواف کرتے رہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں وہی بھیجی، یہ ہندوستان، دعا کیجیے مرکز اسلام ہو جائے، وہی بھیجی، خانہ کعبہ کا حج کرو، جہاں انہوں نے حج کیا۔ اور سیوطی نے در منصور میں حضرت ابن عباس کی روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 1000 پیدل سفر کر کے خانہ کعبہ پر حاضری دی، 1000، اور اس کی زیارت کی۔ انہوں نے 300 حج اور 700 عمرہ کیے ہیں۔ اتنا لکھ دیا، دیکھیے اللہ کو محفوظ رکھنا کوئی کر سکتا ہے، اور ایسے کوئی شبہ رہتا ہے حمید رحمان صاحب نہ کر سکتے اس کو۔ اس کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے 300 حج اور 700 عمرے کیے ہیں۔ پہلے حج کے موقع پر جب وہ عرفات میں بحالت وقوف تھے، اس وقت حضرت جبریل نازل ہوئے اور فرمایا اے آدم آپ کا حج قبول ہو گیا۔ ہم لوگوں کو بھی سعادت سے ہم آپ کی پیدائش سے ہزاروں برس قبل سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے آئے ہیں۔ یاد تو رکھیے پہلے سے۔ سبھی ہمارا کہا۔ معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم مکہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد حضرت جبریل ان کو منی لے گئے، اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھوا کر عرفات لے گئے، اور 2 نمازیں ظہر اور عصر پڑھ کر وہاں غروب آفتاب تک وقوف فرمایا۔ پھر مزدلفہ میں آ کر رات گزاری اور صبح کو جلد نماز پڑھ کر دیر تک وقوف کیا۔ اس کے بعد منی لے گئے، وہاں کنکری ماری، جانور ذبح کیے اور سر مڈایا، پوری تفصیل موجود ہے۔ پھر ان کو مکہ لائے اور طواف کرایا۔ پھر دوبارہ منی لے گئے اور وہاں انہوں نے ان دنوں میں قیام کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، یعنی تبع ملت ابراہیم۔ یہاں یہ موقع ہے، جیسے ابراہیم کو ہم نے طواف حج کرایا ہے وہی آپ بھی کیجیے، بہت اچھی بات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، یعنی تبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ درا حال ہے کہ وہ جھوٹے مذہبوں سے بیدار تھے، بس کیا پیروی ہے، اور جھوٹے مذہبوں سے بیدار، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نظرات کی برکت سے ہم سب لوگوں کی دعائیں بھی قبول فرمائے۔ جو اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں ڈائریکٹ انہی کی نقل ہے، سب اچھا نقل بھی، اس نقل میں حقیقت اللہ پیدا فرما دے۔ سبھی جا کے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ میں دوڑتے ہیں، صحیح میں ہوتا ہے، ابتدا انہی کی ہے۔ من اللہ ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم ہے نہیں۔ میں کہتا اگر کوئی پوچھے کہ من ھذا صحیح، یہ صحیح کیا ہے، تو کہا جا ھذا سنت امکم خدیجہ، حاجرہ، ہو گئے، اس کے جوڑ میں آ جائے گا ہی نہیں۔ قربانی اگر ابراہیم میں زیادہ سنت ہے
تو یہ صحیح کرنا ہماری ماں حاجرہ کی سنت، وہی دوڑی ہے تو ہم بھی دوڑ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ بھی درج جائے گا، فرماتے تھے کہ حضرت حاجرہ نے دوڑ کر کے ساری امت کو دوڑا دیا۔ حاجرہ وہاں دوڑی ہے، حضرت حاجرہ نے وہاں دوڑ کے ساری امت کو دوڑا دیا، جیسے وہ حج قربانی کر کے سب قربانی پہ۔ دوسری بات یہ فرماتے تھے، اور سارے کہہ کے اللہ نے ساری امت کو دوڑا دیا، جلدی کرو دوڑو، سابقوا الی مغفرۃ۔ اس پر یہ کہتے تھے حضرت حاجرہ دوڑی، ساری امت وہاں مسنون ہے دوڑنا، آئیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یاد دیا سارعوا الی مغفرۃ، یہ کہہ کے اللہ نے ساری امت سے سارے لوگوں کو دوڑا دیا، جلدی کرو۔ دوڑنے میں کہاں اللہ کی طرف، سارعوا الی اللہ، سمجھ گئے؟ سارعوا الی مغفرۃ ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ حاجرہ دوڑی، اب ان کی بھی تعریف حضرت کی، حضرت حاجرہ نے دوڑ کر کے دوڑی، اپنے بچے کے دیکھنے میں جہاں نیچے ہوتا ہے دوڑے، انہوں نے دوڑ کر ساری امت کے لیے مصروف کر دیا دوڑنا، سب دوڑتے ہیں۔ اور سارے سابقوا الی مغفرۃ، سابقوا کا لفظ آتا ہے، سارے کا لفظ ہے، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑنا کیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، فرائض کی ادائیگی کرنا۔ اس وجہ سے یہ اچھا ہی ہوا۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ آج سے سفر شروع ہو جائے گا، بمبئی کا عبداللہ جائیں گے، عبید اللہ، وہ کل وہ لوگ جائیں گے۔ ہمارے داماد کی بھی خراب ہے، قلب کا اثر ہے، طبیعت متاثر بھی ہے، اس میں مجھے تسلی بھی ہوئی، ان کی دعا کل وہ لوگ جائیں گے، عبید اللہ وغیرہ ساتھی جائیں گے۔ آج جائیں گے، ہاں ہم جی عبید اللہ آج جائیں گے ریل گاڑی سے، وہ لوگ جہاز سے، پرسوں دکھائیں گے ڈاکٹر کے، پرسوں ہم لوگ جائیں گے، ہم عبداللہ جائیں گے، ہم لوگ جانا ضروری، لڑکی ہے تسلی کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، سب بیماری ہے، دعا کرنا، دل سے دعا آپ لوگ کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے، کامل شفا کے ساتھ وہ لوٹے۔ ان بزرگوں کے ہیں کسی مصیبتوں گزر کر کے، کسی کو نبوت، کسی کو خلافت ملی، کسی کچھ ہوا تب ملی، بہت نیک لڑکی ہے، بہت ہی لڑکیاں ماشاء اللہ، چاروں نیک ہے، صالحات بچے۔ جو ہمارے داماد ہیں تحت گزار اٹھانے والے، لڑکوں کو نماز کے پابندی کرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت دے، صحت دے۔ اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر العافیہ، یہ حضرت کی سکھائی ہوئی دعا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر العافیہ۔ اور یہ خاطر سے یہ دعائیں سنا مجھے ذہنی میں کہا، یہ تو ہم لوگ پڑھنے لگے داؤد محمد حنیف صاحب۔ اللہم انی اسألک اليسر والمعافات، کی دنیا آسان ہے، اللہ تعالیٰ یسر دے، عافیت دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رائے کو دو تو کو دعا، اللہم انی آتینی رحمتاً انال بہا شرف کا ہوتا ہے، یہ پڑھا کرو، بہت سی دعائیں بتائیں خود اللہم آتینی رحمتاً انال بہا شرف کا ہوتا ہے۔ علیہ دعا پہلی ہے، اللہم آتی ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر،
ورحمتن انال بها شرف کرامتی فی دنیا والآخرہ. اب بزرگوں کے ذہن میں جو آ جائے مجھ سے یہ وہی نقل کرتا ہوں میں جو سنا. تو علماء نے یہ دعا پڑھا اللہم آتنی رحمتن انال بها شرف کرامتی فی دنیا والآخرہ. ایسی دعا جو عافیت کی ہو، دین دنیا دونوں کی ہو، تعلیم کرتے تھے. اور بھی کیا ہے، بڑی شفقت تھی، عنایت تھی. دعاتے تھے کہ لوگ معلوم نہ رہے. خاص طور سے اللہ کا شکر ہے، بڑی نظر تھی، تعلیم کرتے تھے. ہم تو اپنے کو مولوی ہونا بھی ظاہر نہیں کرتے تھے. مولوی یہ اپنے مٹانے کی بات مولوی ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق دے، جو سب ماخوذ ہے سنت نبوی سے. اللہ کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہم آتنا رحمۃ انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحت ظاہری اور باطنی دونوں عطا فرمائے. ظاہری غنا بھی، باطنی غنا بھی، غنائے قلبی بھی دے اور غنائے ید ہاتھ کے غنا بھی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر کسی میں خیر و بھلائی عطا فرمائے. جن جن لوگوں کو پریشانیاں لاحق ہیں دینی اللہ ان پریشانیوں سے نکال دے، اور امتحانات کی برکت سے ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرما، اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرما. ہماری اولاد کو بھی دین پر قائم و دائم فرما. اللہ تعالیٰ قیام اصل یہی ہے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یا اللہ ہماری ذریت کی بھی اصلاح فرمائیے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. ہم آپ ہی تو رجوع ہوتے ہیں، ہم تو اپنی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، ہم ذریت کی کیا کریں گے؟ ان ذریت کی اصلاح بھی آپ ہی فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صحت ظاہری بھی عطا فرما، باطنی بھی عطا فرما. خاص طور سے ہمارے داماد فہیم کا معاملہ ہے، دین دار متقی، اللہ تعالیٰ ان کو بہت دنوں تک صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. ان کی اولاد کو بھی، جو بھی ہمارے داماد ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، اور جو بھی ہم سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت کی دعا، عافیت کی دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. اللہم اہدنا وسددنا. اللہ ہم سب لوگوں کو درستگی، طریق کی درستگی دیجیے، عافیت دیجیے سارے مسلمان. اللہم اصلح لی شانی کلہ. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.